بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج انشاءاللہ ہم علم حدیث کے حوالے سے بنیادی چیزیں پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ حفظ الحدیث اور ترجمہ اور تشریح بھی ساتھ چلے گا. تو آج کے سبق میں علم حدیث کی تعریف، وجہ تسمیہ، موضوع، غرض و غایت اور فضیلت. اب تک جو اسباق پہلے گزرے ہیں، پہلے اسباق ہوئے ہیں، اس میں ہم نے علم حدیث کے حوالے سے کچھ زبانی گفتگو رہی اور کچھ اہم پوائنٹ جو ہے وہ زیر بحث رہے. تو اب سے انشاءاللہ بالترتیب ہم علم حدیث کے حوالے سے اصطلاحات کو پڑھیں گے، تاکہ ہمیں اصطلاحات کے حوالے سے بھی کچھ علم ہو جائے. تو سب سے پہلے تعریف حدیث ہے. تعلیم حدیث سے پہلے چند بنیادی باتوں کا جاننا نہایت ضروری ہے. اس میں تعریف ہے، غرض و غایت ہے، موضوع ہے، اور اسی طرح فضائل ہے، مقصد ہے. تو یہ چیزیں جب سامنے ہوتی ہیں تو ہر علم کی نیت تب واضح ہوتی ہے جب اس کے موضوع اور غرض و غایت اس کے سامنے ہو، وجہ تسمیہ اس کے سامنے ہو. تعریف حدیث کیا ہے؟ حدیث کی لغوی تعریف پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے. لفظ حدیث کا معنی ہے گفتگو، کلام اور نئی چیز. کوئی نئی چیز ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں حدیث. نئی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. یعنی لفظی اعتبار سے ہر قسم کے کلام کو، مختصر ہو یا طویل ہو، اس کو حدیث کہا جاتا ہے. اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ احادیث آتی ہے. یہ عربی اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے. اور اصطلاحی اعتبار سے حدیث کی تعریف کیا ہوگی؟ اب لغوی اعتبار سے تو میری بات، آپ کی بات، کسی دوسرے کی بات، کسی تیسرے کی بات، وہ کیا ہوگی؟ وہ بھی حدیث کہلائے گی. لیکن اصطلاحاً حدیث کا اطلاق اب کس پر ہوتا ہے؟ جمہور محدثین فرماتے ہیں اقوال النبی وافعالہ وتقریراتہ. آپ علیہ السلام کے اقوال، افعال اور آپ علیہ السلام کی تقریرات، یہ کیا کہلاتی ہیں؟ حدیث کہلاتی ہے. آپ علیہ السلام کے اقوال، افعال اور تقریرات. تقریر کسے کہتے ہیں؟ اقوال تو پتہ ہے، حضور نے جو بات کہی ہے وہ حضور کا قول ہے. حضور نے جو عمل کیا ہے وہ آپ علیہ السلام کا فعل ہے. اور تقریر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو، آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ نے اس کو دیکھ کر خاموشی اختیار کی، تو اس بات کی یہ اس بات پر دلیل ہوتا ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ درست ہے. اگر کوئی اس میں قباحت ہوتی تو حضور منع فرما دیتے، جیسے کہ بہت سے مواقع پر عمل کوئی سامنے آتا ہے لیکن آپ علیہ السلام اس سے منع فرما دیتے ہیں، تو وہ اس کے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کام درست نہیں ہے. لیکن آپ علیہ السلام شارع ہیں، قرآن مجید کے مفسر ہیں اور رسول ہیں. تو کوئی بھی کام آپ کے سامنے ہو اور آپ اس پر خاموشی اختیار کر لیں تو آپ کی تقریرات میں سے ہے کہ اس کے جواز پر دلالت کرتا ہے. علامہ سخاوی رحم اللہ بھی تعریف کرتے ہیں کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او تقریر او صفتا. تعریف ایک ہی ہے، کچھ اضافہ کر دیا. کل ما اضیف، ہر وہ چیز جس کی اضافت آپ علیہ السلام کی طرف کی جائے، جس کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف کی جائے، وہ نسبت قولی ہو یعنی بات ہو کوئی، یا کوئی فعل ہو، یا تقریرات ہو، یا صفت ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حدیث کہیں گے. خیر، دونوں کا مفہوم، مقصد ایک ہی ہے.
تو یہ اصطلاحی تعریف امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اب نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی تین قسمیں ہیں، جیسے کہ تعریف میں بھی، اصطلاحی تعریف میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ نوعیت کیا ہے کہ حدیث قولی ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر، آپ کے کلام پر، آپ کے بول پر کیا ہو، مبنی ہو۔ جو آپ نے الفاظ نکالے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، قولی بات، ٹھیک ہے، یا جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، یہ کرو وہ نہ کرو، تو یہ بھی کیا ہے، قولی ہے۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی اور کسی صحابی نے وہ بات سن کر آگے نقل کر دی کہ میں نے حضور سے بات یوں سنی ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں، قولی حدیث کہتے ہیں۔ قول کہتے ہیں کہنا، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں، قولی حدیث کہتے ہیں۔ جیسے کہ مثال ہے عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ تو عن ابی مسعود، تو یہ دیکھیں ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا۔ اب یہ فرمایا جو ہے آپ علیہ السلام کا قول ہے، سمجھ گئے ہو؟ تو دوسری نوعیت کے اعتبار سے دوسری قسم کی حدیث فعلی ہو، ایسی روایات جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا تذکرہ ہو، آپ نے کوئی عمل کیا اس کا تذکرہ ہو، آپ نے کوئی کام کیا اس کا تذکرہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ نہیں فرمایا، لیکن کسی صحابی نے حضور کا کوئی کام کرتے دیکھا اور آگے اس کو بیان کر دیا کہ میں نے حضور کو فلاں کام ایسے کرتے دیکھا۔ الغرض حضور کے عمل کو، حضور کے فعل کو، حضور اس کو بیان کرنا، یہ کیا حدیث فعلی ہے۔ جیسے کہ مثال ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انه قال انه اذا كان توضا خلل لحيته، جب ابن عمر رضی اللہ عنہ وضو کرتے تو داڑھی میں خلال کرتے، واصابع رجلیہ، اور اپنے پاؤں کی انگلیوں پہ خلال کرتے، ويزعم انه رأى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يفعل ذلك، حضرت ابن فرمان وضو کرتے وقت اپنی داڑھی اور پاؤں کی انگلی کو خلال فرماتے اور فرمایا کہ میں نے حضور کو ایسا کرتے دیکھا۔ اب حضور کے عمل کو کیا کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے، حدیث فعلی۔ بات سمجھ گئے ہو؟ آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے، اوکے، بہتر ہے سر۔ جی، تیسری نوعیت کے اعتبار سے تیسری قسم کیا ہے، حدیث تقریری۔ تقریر کے لغوی معنی ہے ثابت کرنا، برقرار رکھنا۔ اصطلاحی اعتبار سے آپ کو پیچھے ذکر کیا ہے کہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی بات کہی یا کوئی کام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا یا آپ کو اطلاع ہوئی، آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، منع نہیں فرمایا، بلکہ دیکھ کر یا سن کر خاموشی اختیار کر لی۔ تو خاموشی اختیار کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس عمل کو برقرار رکھا۔ اس کو کیا کہتے ہیں، تقریر نبوی، اس کو ثابت رکھا، تقریر نبوی، آپ علیہ السلام نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ مثال سے مزید بات واضح ہو جائے گی۔ مثال کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے آپ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے تھے، اپنی انگلیوں کے پوروں سے دروازے کو کھٹکھٹاتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دوسری روایت کیا دیکھیں، روایت نیچے دیکھیں عن عامر بن عاص رضی اللہ عنہ قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، ٹھیک ہے، فأشفقت إن اغتسلت أن
أهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر وصليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اب انہوں نے فرمایا کہ ایک رات مجھے جو ہے وہ احتلام ہو گیا غزوہ ذات سلاسل میں کے موقع پر مجھے رات کو احتلام ہوا فاشفقت تو مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو میں بہت مطلب ہلاک ہو جاؤں گا. میں نے غسل کیا، اتنی سرد ہے، اتنی ٹھنڈ ہے، پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ جو مجھے ہلاک کر دے گا یا مجھے مار دے گا، ایسا ٹھنڈا پانی ہے. تو میں نے تیمم کیا اور میں نے صبح کی نماز اپنے دوستوں کے ساتھ پڑھ لی. فذكروا ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو ذکر کیا اس بات کا. تو آپ نے فرمایا اے عمر آپ نے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي تو میں نے آپ علیہ السلام کو بتایا کہ میں غسل میں نے کیوں نہیں کیا. وجہ کیا بیان کی؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو قرآن مجید میں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں. تو آپ علیہ السلام مسکرائے اور کچھ نہیں کہا. اب یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہو کہ آپ جو ہے سفر پر ہوں، ٹھنڈ اتنی شدید ہو کہ آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ اگر میں نے غسل کیا تو میں جو ہے نا بہت بڑا حادثہ واقع ہو جائے گا میرے ساتھ، یعنی میں ہلاک ہو جاؤں گا، موت آ جائے گی سردی کی وجہ سے، یا میں شدید قسم کا بیمار ہو جاؤں گا. تو اب اس میں اجازت اس بات کی ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ تیمم کرو اور نماز پڑھ لو، پھر جب جو ہے وقت میسر ہو تو آپ جو ہے اس کا غسل کر لیں. بات سمجھ میں؟ اب اس میں آپ علیہ السلام کے سامنے سارا معاملہ ہوا تو آپ علیہ السلام نے کوئی نکیر نہیں فرمائی. فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرائے اور ولم یقل شیئا اور کچھ نہیں کہا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ جی بات سمجھ میں آئی جی آپ کو؟ سمجھ آئی. ہاں جی ہاں جی. تو یہ آپ علیہ السلام کی تقریر ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا وہ آپ نے نکارت نہ فرمائی، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. علم میں حدیث کی بنیادی باتیں میں پھر آتے ہیں کہ حدیث، روایت، اثر اور خبر میں فرق ہے. تو انشاءاللہ یہ ہم کل پڑھیں گے. اس کے علاوہ ہم دوسری چیزیں بھی پڑھنی ہے تو یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. یہاں تک آپ حضرات اس کو دیکھ کر آئیں، تعریفات یاد کر آئیں، تو انشاءاللہ باقی ہم کل دیکھیں گے. ابھی ہم کچھ حدیثیں دیکھ لیتے ہیں اپنے حفظ کا. یہ احباب آواز آ رہی ہے؟ بشیر سعید جی آ رہی. صاحب، واصف صاحب. تو 3 احادیث ہماری ہو چکی تھی، تو کس کس کو یاد ہوں گی؟ کوئی بتا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں؟ سنا سکتے ہیں حدیث؟ جی چلیں اگلی حدیث پڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے دیکھتے ہیں. 5ویں حدیث، نمبر ویسے 5 دیا ہوا ہے لیکن ہماری یہ چوتھی حدیث ہے.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جھوٹی قسم کھانے سے مال تو فروخت ہو جاتا ہے لیکن وہ برکت کو ختم کر دیتی ہے، جی حضرات، یہ حدیث جو ہے وہ کی نوعیت کے اعتبار سے کون سی قسم ہے؟ قولی ہے، فعلی ہے یا تقریری ہے؟ کون بتائے گا؟ جی یہ میں بتاؤں اگر تو یہ قولی حدیث ہے۔ ہاں، حضور کے قول کو نقل کر رہے ہیں نا، حضور کی پہ تھلے رکھ دیا سب ایک دو بوتل دے چلا دیا یار نہیں میری گل سنو، کل آتا صاحب اندر بول دے تو سن۔ ٹھیک ہے جی، رفیق صاحب آواز آ رہی ہے؟ یہ آ رہی ہے جی۔ جی تو دوبارہ دیکھنے ہیں روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول الحلف الحلف منفقة للسلع ممحقة للبرکہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا کہ جھوٹی قسم کھانے سے مال تو فروخت ہو جاتا ہے لیکن وہ برکت کو ختم کر دیتی ہے، یعنی کہ جھوٹی قسم کھا کر تجارت میں جھوٹی قسم کھا کر انسان اپنے مال کو بیچ دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا اور میں نے جو ہے آج اپنا یہ والا مال نکال دیا۔ فرمایا کہ وہ تو نکل جاتا ہے لیکن حقیقتاً یہ مال اس کو نفع نہیں دے گا، اس میں برکت چھین لی جاتی ہے۔ مال کی ظاہری فروخت تو بڑھ جاتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت نہیں رہتی، مال میں کمی، اور اسی طرح جب مال میں کمی آتی ہے تو گھریلو پریشانی ہے، اچانک نقصانات، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں پھر جو ہے نا، برکت ہوتی ہے تو انسان برکت میں سے اس کی برکت تھوڑا مال اس کو پورا ہو جاتا ہے، لیکن اگر برکت اٹھ جائے تو زیادہ مال بھی اس کو فائدہ نہیں دیتا بلکہ زیادہ مال کی وجہ سے بھی پریشانی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہمارے تجارتی جو بازار ہیں اور تجارتی لیول کے لوگ ہیں وہ اتنے مال ہونے کے باوجود بھی پریشان ہیں، کیوں؟ برکت چھین لی گئی ہے۔ تو اسی وجہ سے تجارت میں جھوٹ تجارت جھوٹ سے پاک ہونی چاہیے، اور جب جھوٹ سے پاک ہوگی، فروخت اگرچہ مال کم ہوگا لیکن برکت والا ہوگا، ٹھیک ہے، برکت باقی رہے گی۔ تو انشاءاللہ یہ حدیث جو ہے وہ بہت ہی مختصر بھی ہے، آسان بھی ہے، اس کو بھی یاد کر لیجئے گا انشاءاللہ۔ تو باقی حضرات بھی یاد کر لیں گے نا انشاءاللہ۔